کے بعد آپ تھوڑا سا کر لیں میں ایمان رکھتا ہوں خدا کا جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور اس نے جو تھوڑی دیر خدا کے حضور میں گزاریں گے اور اس کی دی ساری نیند و برکات کے لیے بہت تک اس نے اپنی زندگی سے باتیں رکھی. چرچ اور اس کی انتظامیہ کے لیے اور پاس کی صاحب کے لیے اولاد کے زندہ پاکلام کے لیے جو اس کے خادم کے وسیلہ ہم تک پہنچے سب کے لیے باعث برکت ہو اور ان سب کے لیے جو آج کسی وجہ سے نہیں آ سکے ان کی سلامتی کے لیے صحت و تندرستی کے لیے کہ خدا ان سب کو اس قابل کرے صحت و تندرستی بخشے تاکہ وہ بھی تیرے گھر میں آ کر خوشی کے ساتھ تیری عبادت کر سکے. اور میری راستہ جماعت میں سے جس کسی پہ خدا کا روح ہدایت کرے سامنے آ کر دعا میں رہنمائی کرے. بزرگ مہربان زندہ دل اسلام باپ تو جو اسرائیل کا قدوس ہے خالق اور مالک ہے قدیم الایام ہے صادق القول ہے تیرا شکر کرتے ہیں تیری جے جے کار کرتے ہیں اگرچہ تو سنانے پر بلند و بالا ہے پھر بھی خاصار کا خیال رکھتا ہے. یہاں تک تو نے اپنے اکلوتے بیٹے یسوع جی کا دریغ نہ کیا تاکہ اس کے وسیلے سے ہم ہمیشہ کی زندگی پائیں. جو دستاویز تھی ہمارے خلاف خداوند تو نے کیلوں میں جڑ کے پرے پھینک دی اور تو نے ان کے جھوٹے فتوے برداشت کیے ان کا ظلم برداشت کیا اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی کا وارث ٹھہرایا. خداوند جو لوگ تیری راہ پر چلتے ہیں بے شک ان کو مصیبتیں آتی ہیں تو ان کی فکر کرتا ہے تو ان کو بچاتا ہے. وہ خداوند تو اس ماں میں جا کے بھول نہیں گیا ہر ایک کے ساتھ ساتھ رہتا ہے. خداوند تو کتنا عظیم ہے. ہم اس وقت خداوند تجھے جانتے ہیں جب تیری راہوں پر سچائی پاکیزگی اور محبت سے چلتے ہیں تیری قدرت تیرے جلال کو دیکھتے ہیں. میرے یسوع جی تو ہی دوبارہ عدالت کے لیے آ رہا ہے. تیرے حضور منت ہے ہم سب کو تیار کر اس لائق بنا دے تاکہ ہم تیرے ان میں استقبال کرنے والوں میں سے ہو سکیں. اے خداوند اس ملک میں بیداری چاہتا ہوں. اس ملک میں خداوند بہت کم لوگ تیرے نام لینے والے ہیں. بہت خداوند تو جو چاہے کر سکتا ہے. تو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے. تیرے ہاتھ قدرت سے بھرے ہیں. آج ایک ایک روح کو تیرے پاک
قیمتی لہو میں چھپاتا ہوں ان کے گھرانوں کے لیے جو تجھے پیار کرتے ہیں، تیرے خادم کو بھی اسے اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کر۔ آج سارے بند دروازے یسوع نام سے ٹوٹ جائیں، دشمن شرمندہ ہو، پرگندہ ہو خداوند، آج تیرا کلام ہمارے دلوں میں جڑ پکڑے، کیونکہ تو ہمارے دلوں میں رہنا چاہتا ہے، تو پاک دل میں رہنا چاہتا ہے، تو گناہ اور بدی کو ہرگز دیکھنا چاہتا ہے۔ اس چھوٹی سی کلیسیا میں خداوند بیداری پیدا کر، محبت پیدا کر، محبت کے بغیر تجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ تو سراپا محبت ہے خدا۔ پیارے یسوع جی، تو ہی ہماری آس ہے، تو ہی ہماری زندگی کو کھلا ہے، تو ہی اونچا برج ہے، تو ہی رہائی دیتا ہے، بندنوں کو رہائی دیتا ہے۔ اے خداوند، اور کلیسیا میں جو مشکلات ہیں تو جانتا ہے، ہر مشاکل ہے خداوند، اپنے یسوع نام ہم پر رحم کر، ہم ہر وقت تیرے رحم کی طرف بغیر تیرے بغیر خام خواب ہو۔ اے خداوند، اس چھوٹی سی منت کو سن، قبول فرما، مسیح کے عظیم جلالی ابدی و بابرکت نام میں مانگتا ہوں، آمین۔ ہمیں خوشی ہے کہ آج ہمارے جناب پاسٹر آصف حکم صاحب موجود ہیں، اور آج وہی ہمارے ساتھ خداوند کا کلام شیئر کریں گے۔ اس سے پیشتر کہ وہ یہاں تشریف لائیں، بائبل ریڈنگ ہے جن کے پاس ہے، پھر سامنے آ کر خداوند کی ریڈنگ کریں۔ کے پاس کو زندہ کلام میں سے یرمیہ کی کتاب، اس کا 17 باب، اس کی 9 اور 10 آیت۔ پہلی ریڈنگ ہے۔ دل سب چیزوں سے زیادہ ہیلا باز اور لاگ علاج ہے، اس کو کون دریافت کر سکتا ہے؟ میں خداوند دل و دماغ کو جانچتا اور آزماتا ہوں، تاکہ ہر ایک آدمی کو اس کی چال کے موافق اور اس کے کاموں کے پھل کے مطابق بدلا دوں۔ اور سیکنڈ ریڈنگ میتھیو 22 36 سے 40 ورس تک۔ آئے استاد، تو توریت میں کون سا حکم بڑا ہے؟ اس نے اس سے کہا کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ۔ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ انہی 2 حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کی صحیفوں کا مدار ہے۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ آمین۔ یسوع مسیح کی زندہ جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں سمجھ رہا تھا ابھی کچھ اور آپ نے زبور یا کچھ گانا ہے، تو اس لیے میں بڑے ریلیکس بیٹھا ہوا تھا، تو آج چلیں ٹھیک ہے، آپ سوری میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا، کچھ ٹریفک، کچھ موسم بھی آپ کے سامنے ہے، تو اس موسم میں آپ کو پتہ ہے 2 بڑے اچھے ہمارے یہاں بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں خدا باپو کا شکر ادا کرتا ہوں جس کے وسیلے سے آج کے لیے ممکن ہوا کہ آپ خوبصورت لوگوں کے درمیان میں یہاں پر خدا کے کلام کو شیئر کر سکوں، اور خدا کا کلام جو ہے نور ہدایت ہے، چشمہ ہے، اور ہمیں زندگی دیتا ہے اور ہماری آبیاری کرتا ہے۔ جیسے ایک پودے کی آبیاری کے بغیر وہ سوکھ جاتا ہے، ڈیڈ ہو جاتا ہے، ایسے ہی اگر ہم خدا کے کلام کو نہ سنیں، اس سے تربیت حاصل نہ کریں، تو ہم روحانی طور پر ڈیڈ ہو جاتے ہیں۔ اور یسوع مسیح نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی کے لیے بلایا، وہ کہتے ہیں کہ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ یہاں وہ سے مراد صرف مسیحی لوگ
لوگ نہیں بلکہ جتنے بھی اس کلام کو سنتے ہیں، کیونکہ کلام جو ہے یہ بذات خود یہ خدا کا حصہ ہے، کلام خدا ہے، کلام خود خدا ہے، اور کلام ہی روح القدس ہے۔ اور یہاں میں بڑا خاص آپ کو مکاشفہ یہ دیتا جاؤں کہ روح القدس یسوع مسیح ہے وداؤٹ لیمٹس۔ تو جب ہم روح القدس کی تحریک میں اس کلام کو سنتے سمجھتے اور پڑھتے ہیں تو یہ ہمیں ہدایت دیتا ہے، تاریکی سے نکالتا ہے اور روشنی میں لے کے آتا ہے، کیونکہ تاریکی گناہ ہے، موت ہے، اور وہ زندگی دینے آیا کیونکہ وہ نور ہے، نوروں کا باپ ہے۔ تو اس کلام میں ہم نے 2 حوالے پڑھے۔ آج جو ٹاپک ہے، اچھا نہیں ہے کہ ہم سال ہر سال سے کلام سن رہے ہیں تو ہم پھر وہی پرانی بیسک باتوں کی طرف جائیں۔ ہمیں وقت کے لحاظ سے استاد ہونا چاہیے، تو اس لیے اچھا ہے کہ اب ہم تھوڑا سا اپنی زندگی پر غور کریں کہ کلام ہماری زندگی کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ جو پہلا حوالہ بیان کیا گیا ہے یہاں پر بڑی زبردست بات یرمیہ کی معرفت خدا کا روح انسان کو بتاتا ہے، جو ہر انسان کے اندر پائی جاتی ہے، ہر انسان کے اندر، چاہے اس میں کوئی نبی پیغمبر رسول بھی ہے، کیونکہ بائبل ایکچوئل انصاف کرتی ہے، یہ بتاتی ہے کہ سب نے گناہ کیا ہے اور خدا کے جلال سے محروم ہے، صرف ایک ہے جو گناہ سے مبرا ہے اور وہ یسوع مسیح ناصری ہے، اور اس کے اپنے ساتھ عظیم ترین دعووں میں سے ایک دعویٰ یہ بھی ہے کہ تم میں سے کون مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے۔ وہ اس نے اپنا خون اس گناہ کے لیے، اس کفارہ کے لیے بہایا جس کا وہ اہل یا حقدار نہ تھا، اور ہم پر بخشش اس گناہ کے قرض کی عوض ہوئی جو ہم ادا نہیں کر سکتے تھے۔ اس نے اس گناہ کا بوجھ اٹھایا جس کا وہ اہل نہیں تھا، اور ہم اس گناہ کے نیچے تھے جس کا ہم کسی طور سے بھی کفارہ دے ہی نہیں سکتے تھے۔ تو یرمیہ کی معرفت خدا کا روح ہمیں بتاتا ہے، جو ہم نے سب سے پہلے حوالہ سنا ہے کہ اس کے 17 باب کی 9 10 آیت کے اندر کہ دل سب چیزوں سے لا علاج اور ہیلا باز ہے۔ اس کے اندر بہت سے ہیلے بہانے پائے جاتے ہیں۔ دل کے اندر پوری دنیا سموئی جا سکتی ہے، اور ہیلا بازی کا یہاں تک ہے کہ آپ کسی کے سامنے اس کی کوئی غلطی رکھیں تو وہ فوراً جواز پیش کرے گا، ایکسپٹ نہیں کرے گا، کوئی بھی، ایون کہ میں بھی، اگر کوئی غلطی ہوگی تو آپ جواز پیش کریں گے کہ بجائے سمپلی، لیکن کلام کیا کہتا ہے کہ جو اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے اس پر فضا ہوگا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آدم ہی سے یہ کام شروع ہے، پہلے انسان ہی سے یہ کام شروع ہے کہ جب آدم نے گناہ کیا تو اس نے ایڈمٹ نہیں کیا کہ ہاں خدا میں نے گناہ کیا ہے۔ اسے کیا کہا کہ جس عورت کو تم نے میرے ساتھ، جواز، ہیلا بازی، دل سب چیزوں سے زیادہ ہیلا باز اور لا علاج ہے۔ پھر عورت تک بات گئی تو عورت نے بھی کیا کیا کہ ہاں میں نے گناہ کیا اور میں نے آدم کو بھی کھلایا، نہیں، اسے کیا کہا؟ پھر اس نے کوئی اور ہیلا بازی، کوئی اور بہانہ تراشا۔ اب دل جو ہے، دل کیا ہے؟ دل ایک مرکز ہے، ہر چیز کا مرکز ہے، اور ضروری نہیں کہ دل انسان کے بدن کے اندر ہو، ہر متنفس کے اندر دل ہے، بلکہ بعض ایسی کریچرز ہیں جن کے ہم نے سنا ایک سے زیادہ دل بھی ہوتے ہیں، سمندری کچھ کریچرز ایسی ہیں، آکٹوپس وغیرہ بھی ہیں، ہم دیکھتے ہیں ان کے دل ایک سے زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ وہ ان کو سنبھالے رکھتے ہیں، وہ مرکز ہے۔ اسی طرح ذی روح جو جس کے اندر جان ہے یا متنفس جو سانس لیتے ہیں، ان سے ہٹ کر دنیاوی مادی چیزوں کے بھی دل ہیں، جیسے اس کائنات کا دل جو ہے، یہ ہمارا یہ جو زمین ہے، یہ پلانٹ ہے، یہ ارتھ ہے، اس جگہ کے اندر یہ ایک دل کی حیثیت مرکزی ہے، اور کائنات کی جو قوتیں ہیں ان سب کی نگاہ اس پر ہے۔ کلام نے لکھا ہے کہ فرشتے بھی ان باتوں پر غور سے نظر کرنے کے مشتاق ہیں جو ہمارے درمیان، اور ہمارے درمیان کہاں پر ہوتی ہیں؟ یہاں اس زمین
ساحل لندن ہے. یہ پوری دنیا کے اندر اپنی 1000 سالہ سے زیادہ تاریخ کے باعث مشہور ہے. کوئی 11 صدیوں سے یہ شہر اس ملک کا مرکز ہے. یہاں پر تہذیب و تمدن ہے. اس شہر نے بڑے بڑے مبشر اور بڑے بڑے خدا کے خادم پیش کیے. اسی طرح سے اس شہر نے بڑی سی ایجادات پیش کی. علم و ہنر کا یہ مرکز سمجھا جاتا ہے. دنیا کے دوسرے کونوں سے لوگ یہاں پر تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں. اس شہر نے بہت لوگوں کو بڑی بڑی ایجادات دی ہیں. آپ یہ بجلی، یہ جو ٹیکنالوجی ہے، آرکیٹیکچر کے جو نمونے آپ کو نظر آتے ہیں، یہ سارا کچھ اس شہر نے دیا ہے. سڑکیں اور طرح طرح کی ایجادات اور جو ٹیکنالوجی ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود یہ شہر کیوں اس ملک کا مرکز ہے کہ اگر یہ شہر اس پورے ملک کو پمپ نہیں کرتا، انفلوئنس نہیں ہے، تحریک نہیں ہے، تو یہ ملک ڈیڈ ہے. یہ دل کا کردار ہے کہ کسی بھی چیز میں زندگی اور قوت کا باعث جو ہے دل ہے. اگر دل کام کرنا چھوڑ جائے تو زندگی ختم ہو جاتی ہے. میری بہت سال پہلے کسی شخص کے ساتھ بحث ہوئی اسی ملک کے اندر دل کے تعلق سے. تو اسے کہا میں نہیں یقین کر رکھتا کہ دل سارے بدن کو کنٹرول کرتا ہے، دماغ سارے بدن کو کنٹرول کرتا ہے. دل کچھ بھی نہیں ہے. جو ماخذ ہے کسی بھی چیز کا وہ دماغ ہے. اور میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ نہیں یقین کرتے نہیں کریں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ دل ہی حیات کا سرچشمہ ہے اور دل ہی کنٹرول کرتا ہے. کیونکہ دل یہ ایک چھوٹا سا پرزہ ہے آپ کے بدن کے اندر. اگر یہ بند ہو جائے تو انسان مر جاتا ہے. دنیا کا کوئی سائنسدان، کوئی ڈاکٹر اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا، ڈینائی نہیں کر سکتا کہ دل اگر بند ہو جائے تو زندگی قائم رہ سکتی ہے. جو وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ دماغ کنٹرول کرتا ہے، اگر دماغ بند ہو جائے، ڈیڈ ہو جائے، مر جائے تو بھی انسان زندہ رہتا ہے پیرالائز ہو کر. اس کو مشینوں کے اوپر زندہ رکھا جاتا ہے. اور ہمارے سامنے ایسے بے شمار کیسز ہیں، نہ صرف ترقی یافتہ ممالک کے اندر بلکہ ترقی پذیر اور دنیا کے تھرڈ ورلڈ ممالک کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے بے شمار لوگ ہاسپٹل سے بھرے ہوئے ہیں، ایسی یونٹس کے ساتھ، ایسی وارڈز کے ساتھ جہاں پر ایسے لوگ ابھی تک زندہ ہیں، سالہ سال سے زندہ ہیں، جن کے دماغ مر چکے ہیں لیکن دل نے ان کے بدن کو قائم رکھا ہوا ہے. بلڈ کا فلو، حیات کا سرچشمہ دل ہے. دل اور دماغ کا ایک جھگڑا ہے. یہ ایک دوسرے سے متضاد سوچتے ہیں. ہم اکثر لوگوں سے سنتے ہیں، لوگ کہتے ہیں میرا دل کچھ کہتا ہے اور میرا دماغ کچھ کہہ رہا ہے، میں کس کی سنوں، کیا کروں؟ اور جو تجربہ کار لوگ ہیں، جنہوں نے بلیسنگ حاصل کی ہے، جنہوں نے کلام کو سنا ہے، جنہوں نے استادوں سے سیکھا ہوا ہے، جو اچھی جگہوں پر بیٹھے ہیں. افسوس، المیہ، ٹریجڈی ہمارے دور کی یہ ہے کہ ہم علم کے لحاظ سے پیچھے جا رہے ہیں. دنیاوی علم بڑھتا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود آج وہ ایک مقولہ کہا کرتے ہیں ہم کہ جیک آف آل ٹریڈس بٹ ماسٹر آف نان. ہر فن مولا لیکن مہارت کسی میں نہیں. آج لوگوں کے پاس نالج ہے، علم ہے، گوگل کر لیتے ہیں، سرچ انجنز میں چلے جاتے ہیں، سوشل میڈیا ان کو بہت سی چیزیں بتا رہا ہوتا ہے، لیکن افسوس کہ ان کا علم جو ہے ناقص ہے. میں اکثر سوشل میڈیا کے اوپر لوگوں کی اردو کی تحریریں پڑھتا ہوں، انہیں اردو لکھنی نہیں آتی، تلفظ نہیں ان کو بیان کرنے آتے، ان کی گرامر اس قدر کمزور ہو چکی ہے. اس کے باوجود لوگ اپنے آپ کو نالج والا سمجھتے ہیں. کیا وجہ تھی کہ سقراط نے کیوں زہر کا پیالہ پیا؟ اس لیے کہ وہ اپنی کم مائگی کو جان چکا تھا کہ آئی نو نتھنگ. اور اسی بات سے اس کا جھگڑا شروع ہوا اور اسے مار دیا گیا. اسے موت کے لیے زہر کا پیالہ ہیملاک پینا پڑا. کیوں اس نے ہیملاک کو ایکسپٹ کیا؟ اس لیے کہ وہ اپنی کم مائگی. افسوس کہ ہمارا دل ایسا لا علاج ہے کہ ہماری کم مائگی کو ایکسپٹ کرنے کی بجائے کہ yes Lord we know nothing, we know we want your grace, your love. ہم
अपने बहाने हीले बाजियां तराशते हैं। कहां तक, कब तक? और यही हमारे दिल और दिमाग का झगड़ा है। बहुत मरतबा हमारा दिल किसी चीज को एक्सेप्ट करने की कोशिश भी करता है, उसके लिए तैयार भी होता है, लेकिन हमारा दिल उसके मुखालिफ उल्ट ख्यालात पेश करना शुरू कर देता है। तो ऐसे लोग जिन्होंने खुदा के कलाम से अपनी कम भाईगी का इकरार किया, जिन्होंने ये जाना कि हाँ यूहन्ना इस्तबागी क्या कहता है, जरूर है कि मैं घटूं और वो बढ़े। पौलुस रसूल क्या कहता है कि मैं छूटूं और तू दिखे। वो लोग जो बाइसे बरकत हैं, जिन्होंने कलाम को सुना, समझा और उसको एक्सेप्ट किया है, वो मशवरा देते हैं कि अगर दिल और दिमाग का झगड़ा है, आपका दिमाग कुछ कहता है, दिल कहता है तो कुछ और कहता है, तो आप दिल की सुने। क्यों ये कहा गया? क्योंकि वो जानते हैं कि दिल मरकज है। इंसान के दिल का जो औसत वजन है वो तकरीबन एक पाव से थोड़ा सा ज्यादा 310 ग्राम होता है औसत वजन। चंद ग्राम्स का फर्क आ सकता है, बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन जो एवरेज जो स्टैंडर्ड इंसान के दिल का वजन है वो 310 ग्राम से ज्यादा नहीं। तो आप इमेजिन करें कि एक दिल का कितना सा उसका हुजम होगा। एक हथेली पर छोटा सा, इतने बड़े जिस्म के अंदर एक छोटा सा पुर्जा है, लेकिन वो इस पूरे जिस्म को, पूरे बदन को कंट्रोल कर रहा है। तकरीबन 11 औंस के बराबर उसका वजन है। और इंसान के पूरे बदन में कितना, बहुत से मेडिकल से रिलेटेड लोग बैठे हैं, कितना उसके पूरे बदन में ब्लड सर्कुलेट करता है, कितना मौजूद। एक हेल्दी इंसान के बॉडी के अंदर कमोबेश 5.5 लीटर जो है ब्लड होता है। 5.5 लीटर, 5.5 सेर या तकरीबन 6.25 सेर जो होते हैं वो तकरीबन 800। पुराने दौर में पुराने लोग जो पंजाब से इलाका रखते हैं उनको पता है कि सेर में और किलो में क्या फर्क है। ब्रिटिश दौर में किलो 1000 ग्राम्स के लगभग इंट्रोड्यूस कराया गया, लेकिन जो सेर जो यूज करते थे वो तकरीबन 800 ग्राम्स का होता था। तो तकरीबन 6 सेर के वजन को ये 300 ग्राम का, उससे कई गुना छोटा पुर्जा जो है वो 24 घंटे में पूरे के पूरे 5.5 लीटर जो आपका 5.5 लीटर ब्लड है उसको पूरी बॉडी के अंदर 24 घंटे में कमोबेश, थैंक यू, कमोबेश हर 4 मिनट में सर्कुलेट करता है। सर से पांव के आपके टो नेल से लेकर सर के चांद तक पूरा ब्लड हर 4 मिनट में इस छोटे से पुर्जे के अंदर से गुजरता और पूरे बॉडी को ये कंट्रोल किए हुए हैं। और ये छोटा सा पुर्जा जो जिंदगी की अलामत है, जब इंसान अपनी मां के रहम में जन्म लेता है कि तब धड़कना शुरू होता है, और जब तक वो गोद में उतर नहीं जाता ये धड़कता नॉन स्टॉप। दुनिया का कोई ऐसा इंजन नहीं इजाद हुआ जो 60-70 साल नॉन स्टॉप एक ही स्पीड के साथ चलता रहे और वो अपना काम बाकायदगी से करता रहे। ये वो पुर्जा है, और इसके बारे में ये कहा गया है कि ये सब चीजों से ज्यादा लाइलाज और हीलाबाज है। ये कम से कम 24 घंटे में 60,000 मरतबा 60,000 टाइम्स बीट करता है, धड़कता है। और इसीलिए दिल को बड़ी अहमियत दी गई है। और दिल से कोई भी, क्योंकि दिल मरकज है, दिल बड़ी अहम चीज है हमारी बॉडी के अंदर। ये हमारी मर्जी, हमारे एहसासात, हमारे ख्यालात और हमारे जज्बात का इकास है। ये हमारे जज्बात को, हमारे ख्यालात को, हमारी सोचों को कंट्रोल करता है, हमें मूवमेंट में तहरीक देता है। दिल को इतनी अहमियत ना सिर्फ दुनिया
اکثر لوگ کیوپٹ کو شو کرتے ہیں، دل بنا کر اس کو چھیدا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ ہمارا دل اس محبت کے لیے زخمی ہے، چھیدا گیا ہے۔ اکثر نوجوان اپنی نوجوانی کے دنوں میں درختوں کے اوپر یا دیواروں کے اوپر دل کھود کر بنایا کرتے ہیں اپنے بیلوڈز کو احساس دلانے کے لیے کہ تم ہمارے کتنے قریب ہو۔ اور خدا نے بھی ہوا کو جب بنایا تو اس نے دل کے پاس سے نکالا، بالکل دل کے پاس سے اس کو نکالا۔ ویلنٹائنز میں بہت سے لوگ دل کے بنے ہوئے کھلونے اور تحفے اور بڑے بڑے کشنز وغیرہ اور بنیز دل کے ساتھ بنے ہوئے اس طرح کے کارڈ، بہت سی چیزیں، تو دل کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اب یہ سب ہونے کے باوجود انسان کے دل کے ساتھ ایک مسئلہ ہے۔ دل محبت، ایثار، قربانی، جذبات، وفاداری کی علامت تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دل ہی سب سے زیادہ فریب، دھوکہ، بے ایمانی، بے اعتقادی، نفرت اور عداوت کا ایک شاخسانہ ہے۔ ایسا شاخسانہ کہ جیسے ایک چنگاری پورے خرمن ہستی کو جلا کر خاکستر کر دیتی ہے، ایسے ہی ہمارے دل کے خیالات اور جذبات بہت مرتبہ ہماری ساری زندگی کا پچھتاوا اجیرن بنا کے رکھ دیتے ہیں ہماری زندگی کو۔ داؤد زبور 14 کے اندر کہتا ہے، احمد نے اپنے دل میں کہا ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے۔ یہ ہمارا دل ہی ہے جس سے ایسے خیالات اٹھتے ہیں جو ہمیں خدا سے دوری کی طرف لے جاتے ہیں۔ اور بہت سے لوگ آپ کو ایسے ایمانداروں کی ٹولی میں بھی ملیں گے جو محض رسمی طور پر چرچز کے اندر، عبادتوں کے اندر بیٹھنا پسند کرتے ہیں، لیکن در حقیقت ان کے دل خدا سے دور ہیں۔ یسوع مسیح نے کہا تمہیں اس لیے نہیں ہوتا، تم دل سے اعتقاد رکھ کے نہیں مانتے۔ تو بہت سے لوگ ہمارے چرچز کے اندر، ہماری کمیونٹی کے اندر بھی ایسے ہیں جو سائنس پر زیادہ اعتقاد رکھتے ہیں اور وہ اپنے دل میں یہ کہتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں ہے۔ چلیں ایسے ہی دیکھ لیں، اگر خدا نہیں ہے تو یہ سارا کچھ کیسے آپ کے اندر کیسے یہ خیالات آ جاتے ہیں سب کچھ۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیکھیں، آپ کے ہاتھ میں یہ کچھ لوگوں نے فون اٹھائے ہوئے ہیں، وہ بھی لگا ہوا ہے، یہ پڑا ہے، ہم اکثر ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، کوئی سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کر لیا، کوئی ویڈیو ڈاؤن لوڈ کر لی، کسی کو میسج کوئی ڈاؤن لوڈ کر لیا، بہت سی چیزیں ہم اپنے فون پہ، اپنی ڈیوائسز پہ، اپنے کمپیوٹرز پہ، آئی پیڈز پہ، ٹیبلٹس پہ، لیپ ٹاپس کے اوپر ہم ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں۔ بہت سی ہمارے پاس نینٹینڈو ہے، بہت سی گیمز ہیں، ہم ان کو ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں۔ کیا آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ یہ گیم یا یہ جو سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کریں یہ کہاں سے کہاں پر موجود ہے؟ بٹ یو نو اٹ ایگزسٹ سم ویئر ان دی ورلڈ، کہیں آپ نہیں جانتے وہ کہاں پر ہے، لیکن آپ کہاں شاید ہزاروں میل دور بیٹھے ہیں، یو نیور نیو، کہ آپ نہیں جانتے کہ یہ کس نے بنایا، کون ہے، کہاں پر، کس جگہ پہ یہ استعمال ہو رہا ہے۔ اس کے باوجود ایک چھوٹی سی ڈیوائس، کوئی کنیکشن نہیں ہے، کوئی تارے نہیں ہے، لیکن آپ کلک کرتے ہیں اور وہ آپ کے فون میں انسٹال ہو جاتی ہے، چیز آپ کی ڈیوائس کے اندر آ جاتی ہے، آپ کے کمپیوٹر کے اندر آ جاتی ہے۔ ہاؤ کم دس پاسبل؟ اسی کو دیکھ لیں کہ ایک ہے جو کہیں نہ کہیں بیٹھا ہوا ہے، جو آپ کے ذہن اور آپ کے خیالات کے ساتھ وہ کنیکٹڈ ہے۔ اگر ہم انسان جو اس کے ہاتھ کی کاریگری ایسی چیزیں بنا کر آج اور اپنے ہاتھ سے وہ ان کو ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ ہاں ہم یہ ڈاؤن لوڈ کریں، بٹ وی ڈونٹ نو کہ یہ حقیقت میں کہاں پر چیز موجود ہے۔ تو احمد کہتا ہے کہ وہی لوگ، اسی لیے داؤد کہتا ہے کہ وہ احمد ہی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں ہے۔ انسان کے دل کے جو پیدائش چھٹے باب میں خدا خود یہ کہتا ہے، چھٹے باب کی 5 آیت کے اندر، کہ انسان کے دل کے خیال جو ہیں سدا ہی برے ہیں۔ اور اس کا ہمیں ثبوت آگے جا کر یرمیہ بھی جو ہم نے حوالہ پڑھا، اس نے کہا ہے کہ دل سب چیزوں سے زیادہ ہیلا باز اور لا علاج ہے۔ پھر مثال کے اندر اس کے 23 باب کے اندر لکھا ہے کہ جیسا انسان ہے ویسے ہی اس کے دل کے اندیشے بھی ہیں۔ انسان کے دل کے خیالات برے ہیں جو اسے شک و شبہات اور عداوتوں کی جانب لے کر جاتے ہیں، جس کے باعث ایسے افسوسناک حالات واقع ہو جاتے ہیں کہ جن کا مطابقہ بعض اوقات اپنی زندگی میں کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔
مرکز 7 باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح بڑا واضح بتاتا ہے کہ زناکاریاں، خون ریزیاں، چوریاں اور طرح طرح کے گناہ اور طرح طرح کے جو جرائم ہیں اور لا سے اگینسٹ جو باتیں ہیں وہ کہاں سے؟ آدمی کے دل ہی سے اٹھتی ہیں. ہر طرح کے برے خیالات کہاں سے اٹھتے ہیں؟ انسان کے دل کے اندر سے اٹھتے ہیں اور وہی انسان کو ناپاک کرتے ہیں. دل کے خیالات انسان کی اصل شخصیت کی پہچان ہے، اور اسی لیے مثال میں لکھا ہے کہ جیسا انسان ہے ویسے ہی اس کے دل کی اندیشی. اور خدا کی حضوری میں بائبل ہمیں یہ واضح بیان کرتی ہے کہ انسان کا دل جو ہے وہ گناہ آلودہ ہے، اور یہ گناہ آلودہ اس کی اپنی مرضی سے نہیں ہوا، یہ ہمارے پہلے والدین ہی سے نسل در نسل ہمیں ودیت کیا گیا ہے. کیونکہ جیسے چیتا اگر اپنے داغ دھبوں کو چینج کر سکتا ہے، یا کلام میں لکھا ہے کہ حبشی اپنی کلڑی کے رنگ کو چینج کر سکتا ہے، تو ایسا ممکن ہے. لیکن ہمارا دل کے خیالات جو برے ہیں وہ چینج اس لیے نہیں ہو سکتے کہ ہم نے انہیں بائی نیچر لیا ہے. داؤد کہتا ہے کہ مجھے گناہ کی حالت میں میری ماں نے جنم دیا ہے. ہم پنجابی میں کیا کہتے ہیں کہ مینوں وچ گناہ دے جمیا میری مائی. یہ وہ گناہ نہیں تھا کہ اس نے کوئی ماں کے رحم کے اندر گناہ کر دیا، یا جب اس کی ماں نے اسے کنسیو کیا تو اس نے کوئی گناہ کیا. وہ گناہ ہی کی حالت میں اس سیڈ کے اندر وہ گناہ تھا جو سیڈ آدم سے چلتا آ رہا ہے. اس لیے انسان اپنے دل کے خیالات کو بدل ہی نہیں سکتا. اسی لیے یرمیہ میں لکھا ہے کہ دل لا علاج ہے، کون اس کا علاج کر سکتا ہے؟ ہم اپنے پہلے والدین سے، پہلے ماں باپ ہی سے گناہ آلودہ ہیں. پولس کہتا ہے کہ ہائے میں کیسا کم بخت ہوں کہ اس گناہ کے بدن سے کون مجھے رہائی دے گا. پھر کیا کہتا ہے؟ اس نے اس کا ایک علاج بتایا ہے. کہتا ہے میرا جی تو چاہتا ہے کہ کوچ کر کے کہاں جا رہا ہوں؟ مسیح کے پاس جا رہا ہوں. تو یہاں پر دل کا ایک علاج ہے، اور وہ یہ ہے خدا من یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا سے رفاقت. ہم خدا سے دور ہونے کے باعث ایک دل کے ایسے عارضے میں مبتلا ہو چکے ہیں جو لا علاج ہے. جب تک آدم خدا کی حضوری میں رہا، جب تک وہ اس کی رفاقت میں رہا، ہم کتنی خدا کی رفاقت میں رہتے ہیں؟ ہم کتنا خدا کے ساتھ، کیا ایمانداری سے بتائیں، کیا ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو صرف 1 گھنٹہ خدا کے ساتھ روزانہ بلا ناغہ اب رفاقت رکھے؟ ہم اپنے باقی کاموں کو بڑی احتیاط کے ساتھ، ہم اپنی جاب سے چھٹی نہیں کرتے، ہماری اور ذمہ داریاں ہم ان سے چھٹی نہیں کرتے. اگر ہمارے بچے ہیں تو ہم ان کی خوراک، ان کے اسکول کا دھیان رکھتے ہیں. ہمیں وقت سے پہلے سے پلاننگ کی ہوتی ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے. 1 گھنٹہ خدا کے لیے کون ہے جو خدا کے ساتھ رفاقت رکھے؟ ہاں ہمارے پاس ٹیلی ویژن دیکھنے کے لیے 1 گھنٹہ ریگولر ہوتا ہے، اپنے سوشل سٹیٹس کو اپڈیٹ کرنے کے لیے کئی گھنٹے ہوتے ہیں. ہم نے کئی گھنٹے انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے بہت سی چیزیں، جنک کو اپنے آپ میں بھرنا ہے، اپنے ذہن میں، اپنے خیالات کے اندر طرح طرح کی. پھر ہم کہیں گے کہ ہمارے پاس بڑا نالج ہے، اور پھر پتہ ہے کہ یہ ایک ایسی چین شروع ہو چکی ہے کہ اگر آپ ایک لنک کلک کرتے ہیں تو اس کے ساتھ لنک در لنک کیسے ہی اور رابطے نکلتے آتے ہیں، اور پتہ ہی نہیں چلتا. جب آپ بیٹھے ہیں اپنے سوشل پہ تو چلتے جا رہے ہیں، چلتے کچھ دیکھ رہے ہیں، کچھ پڑھ رہے ہیں، کچھ انجوائے کر رہے ہیں، کچھ معلومات لے رہے ہیں. کرتے کرتے جب آپ ٹائم دیتے ہیں تو کئی گھنٹے. لیکن کون ہے جو خدا کی رفاقت میں، خدا سے رفاقت نہ رکھنا موت ہے، تاریکی ہے. کیا ہم 1 گھنٹہ خدا کے ساتھ رفاقت رکھ سکتے ہیں؟ خدا سے دوری میں ہونا موت کی حالت میں ہونا ہے. ہم مادہ پرستی کے خیالات کے ساتھ خدا کے پاس نہیں آ سکتے. بہت مرتبہ ہم خدا کی حضوری میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں اور ہمارے ذہن جو ہے تاریکی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. خدا سے دوری کے باعث ہم تاریکی کے اندر، اس کی گرفت کے اندر آ جاتے ہیں.
خدا کا کلام نور ہے، سچائی ہے، اور کلام کہتا ہے، خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تیری باتوں کی تشریح نور بخشتی ہے، عقل دیتی ہے، زندگی دیتی ہے۔ یسوع مسیح نے بہت سی ایسی باتیں تمثیلوں میں، مثالوں میں اور فگر آف اسپیچ میں کہی ہیں کہ جن کا ڈیپ میں بہت گہرا مطلب ہوتا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا کہ بس جب تیری آنکھ روشن ہے تو تیرا سارا بدن روشن ہے، اور اگر تیری آنکھ میں روشنی نہیں، تاریک ہے، تو تیرا بدن، سارے کا سارا بدن تاریک ہے، اور وہ تاریکی کیسی بڑی ہوگی۔ خدا نور ہے، اور اگر ہم اس کی رفاقت میں رہتے ہیں تو ہم روشنی میں چلتے ہیں، اور جو کوئی روشنی میں چلتا ہے وہ ٹھوکر نہیں کھاتا۔ ٹھوکریں ہمیں اندھیرے میں چلنے سے ملتی ہیں، اور اندھیرا جو ہے خدا سے دوری ہے۔ افسیوں کے اندر اس کے 4 باب میں پولس لکھتا ہے کیونکہ ان کی عقل تاریک ہو گئی ہے، اور وہ اس نادانی کے سبب سے جو ان میں اور اپنے دلوں کی سختی کے جو ان میں ہے اور اپنے دلوں کی سختی کے باعث خدا کی زندگی سے خارج ہو گئے۔ اپنے دلوں کی سختی کے باعث ہم خدا سے خارج ہو کر تاریکی میں چلے جاتے ہیں۔ ہمارا دل لا علاج اور ہیلا باز ہے، اور ہم سختی کے باعث ایڈمٹ نہیں کرتے کہ ہاں خدا ہمیں تیرے فضل اور تیرے رحم کی ضرورت ہے۔ فضل، گریس، یعنی جس چیز کے ہم اہل نہیں وہ ہمیں دی جائے، جس کے ہم ڈیزرو نہیں کرتے۔ خدا، اب ہم نے دیکھا کہ دل انسان کے اندر کیا اہمیت رکھتا ہے۔ دل کسی ملک، قوم، تہذیب کے اندر، اس کی کلچر کے اندر کیا تہذیب رکھتا ہے۔ اسی طرح یہ تو دنیاوی باتیں ہونے کے ساتھ ساتھ میڈیکل یا سائنٹیفک یا جس طرح بھی کلچرل باتیں ہیں، ہمارے ماحول کی باتیں، ان سے ہٹ کر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا بھی دل ہی کو اہمیت دیتا ہے۔ خدا کے کلام میں بھی دل ہی کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وہی انسان کا سرچشمہ ہے، مرکز ہے، اور اسٹارٹ ہی سے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے کہا کہ انسان کے دل کے خیال، خدا کہتا ہے مجھے ایک شخص میرے دل کے موافق مل گیا۔ پھر داؤد زبور 139 کے اندر کیا لکھتا ہے کہ خداوند، کیونکہ خدا دلوں اور گردوں کو چاہتے، وہ دل کی، وہ انسان کی فزیکل حالت کی، اس کے رنگ کی، اس کے علم کی، اس کی خوبصورتی کی، یا اس کی جوانی، بڑھاپے، یا اس کی اور فزیکل حالت کی وہ نہیں نظر کرتا، اس پر غور نہیں کرتا، وہ دل کو دیکھتا ہے۔ اسی لیے داؤد کہتا ہے کہ خداوند تو میرا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے، تو میرے خیالوں کو دور سے، اس سے پہلے کہ وہ خیال اس کو چھو بھی جائیں، وہ ان خیالوں کو بھی جانچتا ہے کہ اس کے دل کے خیال کیسے ہیں۔ خدا دل پر نگاہ کرتا ہے، اور خدا جب دل پر نگاہ کرتا ہے تو پھر وہ ہمیں تولتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں دانیل کے باعث خدا نے جب دل پر نگاہ کی تو اس نے کیا کہا؟ میرے تکیل و فرسی، یعنی تو تولا گیا اور کم نکلا۔ یہ دل کی میجرمنٹ ہے۔ خدا ہمارے دلوں پر، خدا ہمارے دلوں کو میجر کرتا ہے، خدا ہمارے دلوں کو تولتا ہے، وہ ہمارے خیالوں کو تولتا ہے۔ اسی لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تم کب تک 2 خیالوں میں ڈاما ڈول رہو گے؟ اگر خدا نہیں خدا ہے تو اس کے ہو جاؤ۔ ہم کب تک 2 خیالوں میں؟ ہم نے کئی یہاں تو چلو کلام میں تو 2 خدا، ہماری زندگی میں آج المیہ یہ ہے، ہم جس دنیا کے اندر رہتے ہیں ہم نے بے شمار خدا بنا رکھے ہوئے ہیں۔ ہمارے رشتے ناتے ہمارے خدا ہیں، ہمارے سوشل سٹیٹس ہمارے خدا ہیں، ہم ایک سوشل وار کے اندر اپنے خداؤں کے لیے لڑ رہے ہیں۔ ہماری خواہشات، حتیٰ کہ ہماری عداوتیں، ہماری دشمنیاں ہمارے خدا ہیں جن کے بارے میں ہر لمحہ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں۔ ہاؤ کم؟ خدا تو وہی ہے نا جس کے بارے میں ہر وقت سوچا جائے۔ نوجوانی میں جب کبھی کسی کو آپس میں، یہ بہت سے آپ شادی شدہ لوگ بیٹھے، جب شروع میں آپ کی شادیاں ہوئی تو دن رات کوئی اپنے شوہروں کے بارے میں، اپنے بیلاوڈز کے بارے میں، کوئی اپنی بیویوں کے بارے میں ہم سوچ رہے ہوتے تھے۔ ایسے ہی ہوتا ہے، انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے بارے میں، اگر برتن دھو رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، تو خیالات اس کے بارے میں
تصورات میں اس کے فلم چل رہی ہے. لیکن آج ہمارے تصورات میں ہماری دشمنیاں چل رہی ہوتی ہیں. ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں, ڈرائیونگ کر نہا رہے ہوتے ہیں, ذہن میں باتیں شکایتیں چل رہی ہوتی ہیں, عداوتیں اڑ رہے ہوتے ہیں اپنے اندر, اپنے آپ میں. ایسے لا علاج اور ہیلا باز دل کے ساتھ ہم خدا کو کیسے ایکسپٹ کر سکتے ہیں؟ ہم کئی خیالوں میں ڈاما ڈول ہیں. تم کب تک دو خیالوں میں ڈاما ڈول رہو گے؟ سلیمان آخری دور میں کئی خیالوں میں ڈاما ڈول ہو گیا, اور اس کے بارے میں لکھا ہے, پڑھا ہے آپ نے, کہ اس کا دل اپنے خدا کے ساتھ خالص نہ رہا جیسے اس کے باپ داؤد کا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے اور خدا دیکھا کہ اپنی بیویوں کے پیچھے چل کر اور خداؤں کی قربانیاں بھی کرتے رہا. بہت سے خدا آج ہم نے بنا رکھے ہوئے ہیں. یسوع مسیح نے واضح کہہ دیا ہے کہ کوئی نوکر دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا. کیا سوال یہ ہے, کیا آپ کا دل خدا کے ساتھ خالص ہے, یا بھیانک طور پر آپ اپنے پہلے گناہوں کے مٹائے جانے کو بھلائے بیٹھے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو یہ بھیانک بات ہے. خدا کے ساتھ خالص ہونے کی ضرورت ہے. اگر ہم خدا کے ساتھ خالص نہیں تو ہمارے دل مردہ اور ہمارے ذہن تاریک ہے. اور اگر ایسا ہے تو desperately need Holy Spirit, کیونکہ روح القدس کا کام ہے کہ یسوع مسیح کی محبت کے باعث ہمارے دلوں کو زندہ کرے. اگر ہمارے دل خدا کے ساتھ خالص نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کسی اور چیز کو اور چیزوں کو اہمیت دے کر خدا کی طرف سے اپنے دل کو سخت کر رہے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ جب ہم خدا کی طرف سے اپنے دل کو سخت کرتے ہیں تو یہ بھیانک بات ہے, یہ تباہی ہے. جس کسی نے بھی تاریخ گواہ ہے, جس کسی نے بھی خدا کے کلام کو سن کر اپنے دل کو سخت کیا, وہ تباہ و برباد ہو گیا, وہ مٹ گیا. نوح کے دور میں لوگوں نے اپنے دلوں کو سخت کر لیا اور وہ سارے مٹا دیے گئے. بابل کے لوگوں نے خدا کے بارے میں اپنے دلوں کو سخت کیا, بے شمار مرتبہ انہیں ہنوک کے وسیلہ سے کلام ملا, اور بالآخر کیا ہوا, ہنوک اور اس کے ساتھ اس کا کلام بھی اٹھا لیا گیا اور وہ لوگ تباہ و برباد ہو گئے. سب سے بڑی مثال ہم مصر کے فرعون کی دیکھتے ہیں, جب موسیٰ بار بار خدا کا کلام اسے بتاتا ہے اور لکھا ہے کہ اس نے اپنے دل کو سخت کر لیا اور پورا مصر تباہ و برباد ہو گیا. یہاں تک وقت آ گیا کہ اس کے آفیشل اس کی جیوری میں بیٹھ کر وقت کے فرعون کے سامنے کھڑے ہو کر سینہ تان کر کہتے ہیں, تو کب تک ٹھیک بنا رہے گا, تجھے خبر نہیں کہ مصر تباہ ہو گیا. اس کے سامنے اس کے آفیشلز اس طرح بولنا شروع ہو گئے, لیکن اس نے اپنے دل کو سخت کر کے پورے مصر کو وہ خود بھی مار مٹا. بائبل اس کا پروف بیان کرتی ہے, ہم کب تک اپنے دلوں کو سخت کر کے اور مار کھاتے رہیں گے. دل اور دماغ کے جھگڑے سے الگ ہوں. ہم زبان سے تو اقرار کرتے ہیں, دل میرا لے لے پیارے یسوع, تو نے اسے بنایا ہے. کہاں ہے وہ دل؟ اس لیے کہ ہم نے ہیلا بازی کو, اپنے جوازات کو اہمیت دے رکھی ہوئی ہے. کلام کہتا ہے کہ اگر آج اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو. انسان کی بحالی کی امید صرف ایک ہے, وہ ہے یسوع مسیح کی صلیب. اور یہ وہ صلیب ہے جو ہمارے دل کی ہیلا بازی کا صحیح علاج ہے. کیونکہ دل کی ہیلا بازی ہماری خودی, انا کے باعث ہے. ایگو, ہماری جو ایگو ہے, یہ ہمارے دل کی لا علاجی کا باعث ہے. اسی کے بارے میں کہا ہے کہ اپنی خودی کا انکار کر کے صلیب اٹھا. یہ فزیکلی بات نہیں ہے.
اس دور کے اندر خودی کا انکار کرنا بڑا مشکل تھا. صلیب جرم کو ظاہر کرتی ہے. اور صلیب کو اٹھانے سے مراد یہ ہے کہ ہاں میں اس جرم کا, اس گناہ کا اہل ہوں. لیکن وہی جو جرم ہمارے اوپر عائد تھا, اسی کو خدا نے اپنے فضل, گریس اور قدرت کے باعث ہمارے لیے خدا کی قدرت ٹھہرایا. کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے, لیکن ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی قدرت ہے. اب انسان کی بحالی کی کوئی امید ہے. اگر حقیقی معنوں میں خوشخبری کسی چیز پر انحصار کرتی ہے تو وہ صرف اور صرف یسوع مسیح کی صلیب ہے. ہماری نجات صلیب پر منحصر ہے اور کوئی طریقہ کار نہیں اس دل کے علاج کا, انسان کی بچاؤ کا, انسان کی زندگی کی بحالی کا کوئی طریقہ کار, کوئی وسیلہ نہیں. اگر کوئی اور راستہ ہوتا تو یسوع مسیح کو کبھی باپ صلیب تک نہ جانے دیتا, لیکن باپ نے یسوع مسیح کو صلیب تک اسی لیے بھیجا کہ اور کوئی راستہ تھا ہی نہیں ہماری بحالی کا, ہمارے علاج کا. ہم صرف اور صرف صلیب پر بھروسہ کرنے کے وسیلے بچ سکتے ہیں. اور صلیب پر بھروسہ کرنا کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ مجھے یہ کرنا پڑے گا, مجھے وہ کرنا پڑے گا, میں کیسے یسوع مسیح کی صلیب کا سہارا لے سکتا ہوں, میں کیسے اس کی قربانی کا اقرار کر سکتا ہوں, میں کیسے مجھے پتہ نہیں کیا کیا کرنا پڑے گا کہ یسوع مسیح میرے گناہوں کو معاف کرے. نہیں, یہ ایسے اتنا آسان ہے جیسے آپ کرسی پر بیٹھے ہوئے. آپ نے آ کے کرسی پر بیٹھنے سے پہلے یہ نہیں دیکھا اس کو ہلا کے, اس کے پیچ, اس کے جوڑ اور سارا کچھ کہ یہ گرا تو نہیں دے گی. آپ اس اعتقاد کے ساتھ اس کرسی پر آ کر بیٹھے ہیں, ان چیئرز پر بیٹھے ہیں کہ جس نے بنائی ہے, بنانے والے نے ایسی بنائی ہے کہ میں گروں گا نہیں, اور آپ بے دھڑک بیٹھ گئے ہیں اپنے اس چیئر پہ, اپنے وزن کا خیال کیے بغیر, اپنی صحت کا خیال کیے بغیر, اس ایمان, اس اعتقاد کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ جس نے بھی بنایا ہے اس نے اسی کام کے لیے. یہ ایسا ہی ایمان. آپ سادے ایمان کے ساتھ بینک میں جاتے ہیں, آپ گھر سے بڑا لمبا سفر کر کے بینک میں ایک چیک لے کے کس اعتقاد پہ جاتے ہیں؟ آپ کو ٹرسٹ ہے کہ اس میں آپ کے پیسے ہیں اور یہ کاغذ کا پرزہ آپ کو آپ کے پیسے دلائے گا. آپ کارڈ لے کر اے ٹی ایم میں جاتے ہیں, اس اعتقاد کے ساتھ جاتے ہیں کہ آپ کو اس میں سے پیسے ملیں گے کیونکہ اس میں کچھ ہے. یہ سادہ سا ایمان خدا پر اس کا اطلاق کر لیں کہ ہاں, جس نے یسوع مسیح کو صلیب پر قربان کیا ہے, میں اس کے وسیلہ سے بچ جاؤں گا کیونکہ اس نے میرے گناہ کا, جو خود گناہ سے واقف نہ تھا, اس نے کیوں اس صلیبی موت گوارا کی, یقیناً میرے لیے کی. آپ اسی ایمان کے ساتھ, جس ایمان کے ساتھ زندگی کی باقی چیزوں کی کو ان کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں, آپ ایمان اسی سادگی کے ساتھ لے آئیں. اس میں کوئی بڑی سائنس نہیں ہے. آپ بھروسے کے ساتھ آئیں, اسی فارمولے کو خدا پر اپلائی کریں اور آپ دیکھیں کہ آپ کا دل بدل جائے گا. ساؤل کیس کا بیٹا, بنی اسرائیل کا پہلا منصوب بادشاہ, سیموئل نبی اسے جب مسا کرتا ہے تو اسے کیا کہتا ہے کہ واپس جائے گا, تو فکر نہ کر, تیرے گدھے جن کو تو ڈھونڈتا ہے کھو گئے تھے وہ مل گئے ہیں, تو واپس جائے گا تو راستے میں کیا ہوگا, تجھے نبیوں کی ایک ٹولی ملے گی, اور کیا ہوگا وہاں پر, تو بدل کر اور ہی ہو جائے گا. کتنی خوبصورت وعدہ ہے. خدا کی رفاقت, خدا سے رفاقت نہ رکھنا تاریکی ہے, دل لا علاج ہے, لیکن رفاقت, اسے کہا جب نبیوں کی ٹولی میں مل جائے گا. کتنے ہیں جو رفاقت میں آتے ہیں خدا کی حضوری, کتنے ریگولر چرچ میں, باقی کام تو ریگولر کرتے ہیں. اس خوبصورت وعدے کو یاد رکھیں, دل کو بدلنے کے لیے اس نے نبیوں کی ٹولی کو جوائن کیا, اور بقول واقعی سیموئل نبی کے لکھا ہے وہ بدل کر اور ہی شخص ہو گیا. کیوں
अगर उस जंग को निकालो तो खुदा के लिए जगह बन जाएगी। हमारे दिल भरे हुए हैं बहुत सी चीजों से, बहुत से ख्यालात से। इसकी 36 बात के अंदर लिखा है कि मैं उन्हें नया दिल दूंगा। हमने संगीन दिल कर लिए हुए हैं, लेकिन नया दिल उसी वक्त आएगा जब हम खुदा के साथ बहाली की तरफ आएंगे। पूरा दिल, पूरी रास्तबाजी। इंसान की जिंदगी के आयाम कितने हैं? बाइबल में भी लिखा है और साइंस ने भी इसको प्रूव किया है। इंसान की औसत जो एवरेज उम्र है 70 से 72 साल एवरेज। वर्ल्ड वाइड आप देख लीजिए, औरतों की 40 साल ज्यादा होती है, 75-76 साल औरतों की होती है। लेकिन इन 70 सालों में कितने दिन, कितने घंटे हमने खुदा को दिए? कलाम भी कहता है 70 वाले 80 वाले भी आखिर में हमने कितने दिन, कितने साल, महीने गुजर गए। कब तक हम दो ख्यालों में डामाडोल रहेंगे? यीशु मसीह की खुशखबरी, निजात की खुशखबरी, रास्तबाजी को सही तौर से पूरा करने का अगर कोई वक्त है, रिगार्डलेस कितने साल आपने जिंदगी की गुजार दी, अगर कोई वक्त है तो वो आज आपका है। अब डिसीजन करना है। ये हीराबाज दिल अब हमने चेंज करना है। भूल जाए कितने 50 साल 60 साल कितने पहले गुजर गए, आज की बात करें। यीशु मसीह कभी माजी को नहीं कुरेदता। मैंने पिछले दिनों एक नया लफ्ज माजी के लिए सीखा है और बड़ा जबरदस्त। फिर मैंने तहकीक की, ग्रामर्स में गया, मैंने पढ़ी और मुझे कई घंटे से एक लफ्ज को ढूंढने, मैंने किसी से ये लफ्ज सुना था किसी जगह पे। उसने लफ्ज हम यूज करते हैं माजी और मुस्तकबिल। उस बंदे ने लफ्ज जो मेरे सामने यूज किया मुझे हैरान कर दिया। इंडियन बंदा था, संस्कृत को जानता था और उसने लफ्ज जो उस बात में उसने ये लफ्ज यूज किया, उसने कहा माजी, पास्ट एंड फ्यूचर के बजाय माजी मुस्तकबिल, उसने एक लफ्ज यूज किया, उसने कहा भूत और मुस्तकबिल। मैं परेशान, मैंने जी क्या भूत, डीमंस जिनको हम क्या, इविल स्पिरिट्स, भूत। अच्छा, फिर मैंने इसको सर्च शुरू किया और वाकई ही वाज राइट। मैं समझ रहा था वो गलत है। माजी ईवल है, शैतान है। जो मर जाता है संस्कृत में, जो भूत आते हैं वो उनका माजी। इंसान किसी का भूत अगर उसका हयोला आता है, वो मर चुका हुआ है, वो उसका माजी है जो वापस आ रहा है। तो खुदा माजी का खुदा नहीं है। माजी में भूत भरी नहीं है, माजी में गुनाह है। गुनाह का फरेब हमारे पीछे चढ़ा हुआ है, लेकिन उस फरेब से निजात के लिए, दिल को बदलने के लिए अगर कोई राइट सही वक्त है तो वो आज का है। कलाम कहता है आज उसकी आवाज सुनो। ज़करिया को कहता है आज मुझे तेरे घर में रहना सुनो। वो कहता है आज इस घर में निजात आई। वो सलीब पर यह नहीं कहता कि तू कल मेरे साथ या शाम को मेरे साथ फिरदौस में होगा। कहता है आज ही। अगर दिल को बदलने का कोई सही वक्त है, इलाजे कल जो है वो आज का डिसीजन है, आपका आज का फैसला। भूल जाए पुराने फैसलों को, सारे माजी के फैसले सब भूत है, अफरेद है, तबाही है, बर्बादी है। आज नाउ, इससे पहले कि आने वाला काल आए, आज आपका आज का डिसीजन आपके दिल की तब्दीली का इलाज है यीशु मसीह की सलीब के वसीला से। आइए अपने सर को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें और खुदा की हजूरी में इस बात का इकरार करें कि खुदा ने बहुत साल तेरी दूरी में तुझसे जुदाई में गुजार चुका, लेकिन आज मुझे फैसले की कुव्वत दे, डिसीजन की कुव्वत दे। अगर जमात में से कोई इस कलाम की मौफिक दुआ करना चाहता है तो आजादी है, सामने आए और दुआ कर सकते हैं। अगर किसी को इस कलाम ने टच किया है, आजादी है। दुआ दुआ करना चाहता है तो मैं ये वक्त आपको दूंगा, इस कलाम की मौफिक दुआ
दिलों को साफ करने वाला बाप है। आइए सुनाश्री, हम गुनाहगार लोग हैं मेरे खुदावन। आइए सुनाश्री, जब हम इस जगह पे आते हैं तो हम तेरे होते हैं, लेकिन ऐ खुदा पाक जब हम इस घर से बाहर जाते हैं तो हम दुनियावी बन जाते हैं। आइए सुनाश्री, तू हमें रूहानियत में रहना सिखा ताकि ऐ खुदा पाक हम तेरी रूह में रहें प्यारे खुदावन। आइए सुनाश्री, हम तेरी ओढ़नी को ओढ़ के रखें प्यारे खुदावन। आए खुदा बाप, हम तुझे नहीं भूलें। आइए सुनाश्री, तू हमारी जिंदगियों को आगे लेके चल। आए खुदा बाप, जब भी ये सुनाश्री ये शैतानी दौर चल रहा है प्यारे खुदावन, और आए खुदा बाप शैतान हर वक्त हमें घेरे रखता है, और आइए सुनाश्री, आए खुदा बाप हम तुझे भी याद करते हैं, लेकिन आइए सुनाश्री हम शैतान के खुदा बाप उसके इरादों के साथ चलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आइए सुनाश्री हमारे दिल कमजोर हैं। जब हमारे दिल कमजोर होते हैं तो शैतान हमारे ऊपर कब्जा करने की कोशिश करता है प्यारे खुदावन। आइए सुनाश्री, तू ही हमारे दिलों को बदलने वाला बाप है। आइए खुदा बाप, हम ब्रदर्स आसिफ के लिए तेरा शुक्र करते हैं इस मैसेज के लिए प्यारे खुदावन, और आइए खुदा बाप ये कलाम तू हमारे अंदर रखना ये सुनाश्री, और आइए खुदा बाप ये सुनाश्री ताकि हम इसी कलाम को लेके अपनी जिंदगी को आगे लेके चले। आए खुदा बाप, इनको और अपने लिए इस्तेमाल कर, इनकी फैमिली के साथ हो प्यारे खुदावन, ये जिधर जिधर भी तेरे नाम को जला देने के लिए जाते हैं, आए खुदा बाप इनको और अपनी रूहानी प्रकाश से माला माल कर। आए खुदा बाप, हमारी दुआ को सुन और कबूल कर, तेरे नाम से मांगती हूँ, आमीन। आमीन। आप लोगों को खुदा इस कलाम की वसीला से बरकत दे, और मेरा ईमान है कि अब हम यहाँ से वापस जाते हुए बदल कर और ही हो जाएंगे। और नेक्स्ट मीटिंग जो कुछ भी आप डिसाइड करना है, आप आना चाहेंगे जी? कैरी ऑन, देखिए बोलिए।
इबादत के बड़े खास हिस्से के अंदर शामिल हो रहे हैं और ये वो खास हिस्सा है जिसकी बाबत खुदावंद यीशु मसीह ने खुद रस्म ठहराई और इसको बरकत दी और खुदा के कलाम में लिखा है क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावंद यीशु मसीह जिस रात वो पकड़वाया गया उसे रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा यह मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा यह प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। खुदावंद आपके साथ हो। अपने दिल आलमे बाला पर लगाएं। हम उनको खुदावंद की तरफ लगाते हैं। हम अपने खुदावंद खुदा का शुक्र करें। ऐसा करना वाजिब और मुनासिब है। ये नहायत वाजिब व मुनासिब और हम पर फर्ज भी है कि हर वक्त और हर जगह तेरी शुक्रगुजारी करें। आए खुदावंद मुकद्दस बाप कादिर मुतलक और अज़ली खुदा, तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से इस वास्ते फरिश्तों और मुकर्रब फरिश्तों और कुल आसमानी ग्रोह के साथ मिलकर हम तेरे जलील नाम की हम्दो ताज़ीम करते हैं और हमेशा यूं तेरी सिताइश करते हैं। कदूस 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 खुदावंद रब्बुल फ़ौज, शान तेरे जलाल से आते हैं। आए खुदावंद ताला तेरा जलाल हो। मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आया है, आने वाला है, आने वाला पर होशाना। वाकई कदूस, वाकई मुबारक है तू ए आसमानी बाप, तू जिसने अपनी उस बड़ी शफकत से जो इंसान की तरफ से है अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को बख्शा कि वो हमारा फिदिया देने के लिए सलीबी मौत गवारा करे। उसने उस पर अपने आप को एक ही बार नजर चढ़ाकर कुल जहान के गुनाहों के लिए एक पूरी कामिल और काफी कुर्बानी नजर और मुआवजा दिया। हम उसके दुख और मौत तेरे सामने याद करते हैं। तू उसकी कुर्बानी याद करके हम पर और अपनी पूरी कलीसिया पर रहम कर, उसी के वसीला से जिसने हमसे फरमाया कि जब तक मैं फिर ना आऊं तुम ऐसा ही करते रहना। जिस रात वो पकड़वाया गया उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देकर कहा लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, मेरी यादगारी के लिए ऐसा ही किया करो। इसी तरह खाने के बाद उसने प्याला भी लिया और शुक्र करके उनको दिया और कहा तुम इसमें से पियो, क्योंकि नए अहद का ये मेरा खून है जो तुम्हारे और बहुतों के गुनाहों की माफी के वास्ते बहाया जाता है। जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए ऐसा ही करो। आमीन। ऐ खुदावंद, हम तेरी मौत को याद करते हैं, हम तेरे जी उठने का इकरार करते हैं, हम तेरी दूसरी आमद का इंतजार करते हैं। ऐ मसीह, तेरा जी जलाल हो। जिस तरह हमारे मुनज्जी मसीह ने हमें हुक्म दिया और सिखाया, हम दलेरी से कहते हैं ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे और जो हमारे कसूरों को माफ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को माफ करते हैं,
खाने की जुर्रत करते हैं। हम तो इस लायक भी नहीं कि जो टुकड़े तेरी मेज से गिरते हैं चुने, लेकिन तू वो खुदावंद है जिसका खासा हमेशा रहम फरमाना है। इसलिए ए करीम खुदावंद, बख्श के हम तेरे बेटे यीशु मसीह का गोश्त इस तौर से खाएं और उसका खून इस वजह से पिएं कि हमारे गुनाह आलूदा जिस्म और रूहें उसके निहायत बेशकीमत बदन और खून से पाक किए जाएं और हम उसमें और वो हम में हमेशा बसे। आमीन। वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं फिल हकीकत मसीह के बदन की शिराकत है। ऐ खुदावंद, ऐ खुदा के बर्रे, तू जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। ऐ खुदा के बर्रे, तो तू जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। ऐ खुदा के बर्रे, तू जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। जी अब आगे आइए, तो उनके बदन में शरीक होंगे। Red for Man United. I mean Liverpool.
यसु मसीह हमारे खुदावंद ने बतौर अपने फर्जंद कबूल कर लिया है और हमें उसके नहायत बेशकीमत बदन और खून की रूहानी खुराक से सेहत दिया है और हमें गुनाहों की माफी और हमेशा की जिंदगी का वादा दिया है। हम उन बख्शिशों के लिए जो बयान से वायन है तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं और अपने आप को अपनी रूह और अपने जिस्म समेत तेरे हजूर नजर गुजारते हैं ताकि पाक और जिंदा कुर्बानी हो जो हमारी माकूल इबादत है। हमें फजल बख्श ताकि हम इस जहान के हम शक्ल न बने बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाएं और यूं तेरी नेक और कामिल मर्जी सीखें और इस जहान में इसी तरह तेरी फर्माबरदारी करें कि हम आखिर में तेरी आसमानी बादशाही में तेरे सब मुकद्दसों समेत खुशी मनाएं। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से जो तेरे और रूह कुद्स के साथ वाहिद खुदा अब्दुल अबाद जीता और सल्तनत करता है। आमीन। हमद और तमजीद और हिम्मत और शुक्र और इज्जत और कुदरत और ताकत अब्दुल अबाद हमारे खुदा की आमीन। रब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा इज़्ज़ुल जलाल की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत और शिराकत इस हाज़िर जमात और दुनिया के तमाम ईमानदारों के साथ यीशु मसीह की आमद-ए-सानी करता है।